دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو جو حضرات بھی قرآن کو پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں یا یاد کرنے والے ہیں، وہ سب اللہ کی نظر میں بہت زیادہ قابل قدر ہیں اور عظیم اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے۔ اس لیے اس نعمت کو عظیم سمجھ کر دل سے شکر گزاری لازم ہے۔ جن کو یہ نعمت حاصل ہے وہ اس کی قدر کریں، اور قدر اس طرح ہوگی کہ اس کی کثرت سے تلاوت کریں۔ یہ نہیں کہ بس حافظ بن گئے تو رمضانی حافظ بن کے رہ جائیں کہ میاں ہمارا کام تو یہ ہے کہ تراویح سنا دو یا سن لو۔ 11 مہینے چھٹی، 15 شعبان کے بعد پھر گھن گھن شروع ہوگی کہ اب یاد ہو رہا ہے۔ یہ نہیں، ناظرہ خاں سے زیادہ حافظ کو پڑھنا چاہیے، چلتے پھرتے پڑھے، سنن و نوافل میں پڑھے، سفر کے دوران پڑھے۔ اگر یہ پڑھنے کی عادت ہو جائے گی تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے کو اکیلا محسوس نہیں کرے گا، قرآن اس کا سب سے بڑا مونس اور سب سے بڑا رفیق ہو جائے گا۔ اسی کو کہا گیا من فسر القرآن برأیہ فقد بوّا مقعدہ فی النار، جس نے اپنی رائے سے قرآن کو سمجھنے کی تفسیر کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ تمام گمراہ فرقے یہی حرکت کرتے ہیں، اپنی مرضی سے آیتوں کے معانی بیان کریں گے، اپنی مرضی سے حدیثوں کا مطلب لوگوں کے سامنے لائیں گے، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ منکرین حدیث ہوں، پرویزی ہوں، گوہر شاہی ہوں، یا اب نیا جو مرزا جہلمی نکلا ہے وہ کتابوں کے انبار لگا کر اور نہایت جاہلانہ گفتگو کی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں واہ کیا معلومات ہیں، جیسے کسی عالم کو بھی ایسی نہ ہوئی ہوئی جو یہ بتا رہا ہے۔ لیکن یہ سب کوششیں انشاءاللہ ناکام ہوئی ہیں، ناکام رہیں گی، کیونکہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، حق کی تبلیغ کرے گی، حق کی اشاعت کرے گی، غلطیوں کی تردید کرے گی۔ یہ بھی قرآن کی حفاظت کے وعدے میں شامل ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جو یہ فرمایا گیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جب قرآن کی حفاظت ہوگی تو قرآن کے الفاظ کی بھی ہوگی اور قرآن کے معانی کی بھی حفاظت ہوگی، اور ایسی جماعت انشاءاللہ قیامت تک رہے گی۔ اور ہمیں اس کا یقین ہے پورے شرح صدر کے ساتھ کہ یہ حق پر قائم رہنے والی جماعت ہمارے اکابر کی جماعت ہے۔ اس خطے میں علماء دیوبند کی جماعت ہے جو ہر باطل کے خلاف سد سکندری بنی ہوئی ہے۔ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے کہ آپ غلط سلط تشریحات کرتے رہیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے عوام تک صحیح بات پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے، ہم اس کے مکلف۔ جس طریقے پر ذمہ داری امر بالمعروف کی ہے، اسی طرح ذمہ داری نہی عن المنکر کی بھی ہے، اور منکر میں عقیدے کے بھی منکر شامل ہیں اور اعمال کے بھی منکر شامل ہیں، سب شامل ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ بس نیوٹرل ہو،
کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو جو کر رہا ہے کرنے دو، یہ نہیں چلے گا۔ حق ایک ہے، حق متعدد نہیں ہے۔ جو حق ہے اس کے اوپر کامل شرح صدر کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے، اور مرتے دم تک یہی کام کرنا ہے، اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ ہمارا تھوڑا بھی حصہ دین کی حفاظت میں، اشاعت میں لگ جائے، یہ ہمارے لیے سراسر خیر و برکت اور باعث نجات ہے انشاءاللہ۔